بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ناول جو کہ تھوڑا سا لانگ ناول ہے، اور یہ فرمائش پہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایس ایم قریشی نے یہ فرمائش کی ہے کہ یہ ناول لیڈ کریں، تو ویسے میں نے ابھی میرا کچھ ٹائم کے لیے نا لانگ ناول لیڈ کرنے کا پلان نہیں تھا، لیکن وہ فرمائش آئی تھی تو پھر مجھے اس لیے کرنا پڑا۔ تو خیر آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ عشق میں رنگ جنوں بھی تھا۔ یہ ناول میں نے نہیں پڑھا ہوا، تو اس لیے مجھے اس کی تھیم کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ جتنا میں نے سرچ کیا میں اس کو کافی ٹائم سے سرچ کر رہی ہوں۔ جب سے یہ فرمائش آئی ہے نا تب سے تو مجھے بس اتنا ہی پتہ چلا کہ یہ سوشل رومانٹک ناول ہے، اور یہ جو سٹوری ہے یہ ایک نا ہے جی ایک لڑکی کی سٹوری ہے، اسٹرانگ ہیروئن بیسڈ ہے شاید، اور اس لڑکی کی نا مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کو نا اس کی ساری رسپانسبلٹی اس کے بھائی پہ آ جاتی ہے۔ تو بھائی کہتا ہے کہ مجھے اس کی رسپانسبلٹی اٹھانی نہ پڑے، میں اس کی شادی کر کے جلدی اس کو رخصت کر دوں، اس ٹائپ کی کچھ سٹوری ہے۔ اور پھر وہ آگے سے وہ اس کو کوئی لڑکا پسند آئے گا، تو پھر اس طرح کی کوئی سٹوری ہے، لیکن یہ میں نے صرف جسٹ ایک تھیم لیڈ کی ہے کسی کی ویب سے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ تھیم کس ٹائپ کی، مطلب کہ یہ میں جو بتا رہی ہوں آپ کو یہی سٹوری ہے یا کچھ اور سٹوری ہے، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو خیر آئیے ہم اپنا یہ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لانگ تو ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو لانگسٹ ایپیسوڈز دیکھیں نا تو جلدی یہ والا ناول ہم اینڈ کریں، اور پھر اپنے سپتمبر میں ہم لوگ نا شارٹ ناول پڑھیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہم ناول، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آئی تھنک سو مجھے پچھلے ناول کی پلے لسٹ نہیں بنائی، وہ میں ریکارڈنگ کے بعد ابھی بنا دیتی ہوں۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کچھ عشق میں رنگ جنوں بھی تھا، ریٹن بائی نائلہ طارق۔ فرسٹ ایپیسوڈ، لیٹ سٹارٹ۔ آئی سی یو کے خشک اور بوجھل سکوت میں گہرے سانس پڑنے کی مدھم آوازیں ابھر رہی تھی۔ موت جیسی خاموشی میں ان سانسوں کے زیر و بم سی ہی زندگی کے آثار موجود ہونے کا ثبوت تھے۔ سفید چادر میں چھپا اس کا وجود جانے کب سے غافل تھا، مگر اب آہستہ حد سے زیادہ متورم آنکھوں کی بند پلکوں میں ہوتی لرزش اشارہ کری تھی کہ اس کی غفلت کا اختتام ہو رہا ہے۔ آکسیجن ماسک میں جکڑے اس کے چہرے کو اضطرابی نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی سرد پیشانی پر رکھ کر اپنی موجودگی کا یقین دیا تھا۔ مدھم کراہوں کے ساتھ ایک بار پھر اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ہر منظر آنکھوں کے سامنے دھندلایا ہوا تھا۔ نیم غنودگی کے ساتھ خود پر جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی پلکیں دوبارہ بند ہونے لگی تھی، اور وہ جو شدید بے-تابی اور پر امید نظروں سے آنکھیں کھولتے دیکھ رہے تھے انہیں دوبارہ بند ہوتا دیکھ کر مایوسی کی سی کیفیت میں لب بھینچ کر رہ گئے۔ ان کے چہرے پر اب بھی معدوم ہوتی امید کے ساتھ تاریکی پھیلنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ چونکے تھے، کیونکہ اس کی بند ہوتی آنکھیں یکدم ہی پوری کھل گئی تھیں۔ جن ساکھ نظروں سے وہ یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی زبان ہی گونگ ہو گئی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، وحشت اور خوف و بربریت کے تاثر۔ دوسرے ہی لمحے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی، جب وہ ایک جھٹکے سے انہیں پیچھے دھکیلتا حلق کے بل چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی بلند چیخیں باہر کوریڈور تک گونجتی چلی گئی تھیں۔ وہ بمشکل ہی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو آکسیجن ماسک کھینچ کر دور پھینکنے کے بعد اب بلڈ کی سرنج بھی اپنے ہاتھ سے کھینچ کر نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ، مت چھوؤ مجھے! مسلسل چیختا چلاتا وہ بری طرح مچلتا ان کے بازوؤں کی گرفت سے نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ تبھی تیز قدموں کے ساتھ ڈاکٹر اور 2 وارڈ بوائز روم میں داخل ہوئے۔ قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں اس کے لیے۔ ان کی بلند آواز پر وارڈ بوائز اپنی جگہ پر ہی رک گئے تھے۔ فوری طور پر ملنے والے سکون آور انجیکشن نے چند منٹوں میں اس کے کمزور وجود کو نڈھال کر دیا تھا۔ ایک بار پھر ارد گرد موت کا سا سکوت پھیل گیا تھا۔ پسینے میں شرابور بس چاک کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا سر ان کے بازو پر ایک جانب ڈھلک چکا تھا۔ آخر کب تک اسے اندھیروں میں دھکیلا جاتا رہے گا؟ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھے۔ بس کر دو سارا، خدا کے لیے چھوڑ دو یہ ضد۔ میرے زندہ ہوتے ہوئے تم کیوں دوسروں کے در پر پڑے رہنا چاہتی ہو؟ رشتہ داروں کی یہ ساری محبتیں بس چند روزہ ہوتی ہیں، اس کے بعد صرف بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ تم ان کے لیے کیوں ان کا اور اپنا بھرم توڑنا چاہتی ہو؟ تمہارے علاوہ اور کون بہن یا بھائی ہے میرا؟ میں کیسے تمہیں خود سے دور کر کے ان نام نہاد رشتہ داروں کے حوالے کر دوں؟ نمناک لہجے میں وہ آج پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، چنے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ کیا کہتے تم سے؟ کیوں بیر باندھے رکھنا چاہتی ہو تم ان سے؟ میری شادی کو 6 سال کا عرصہ ہو گیا، ان 6 سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ لوگوں نے کتنی باتیں بنائی، مگر اس شخص نے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ تمہاری نفرت بھی۔ اب اگر صرف ہماری ماں کی آخری خواہش کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ اس گھر میں رہو تو کیا برا کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ؟ کون سے خزانے مل جائیں گے انہیں؟
انہیں سکون ملے گا مجھے اپنے رحم و کرم پر رکھ کر۔ وہ تلخی سے بات کاٹتے ہوئے بولی، مجھے اپنے گھر میں رکھ کر وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مجھے ان کا چہرہ نہیں پسند، اسی طرح وہ بھی مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ امی خود تو چلی گئی اور مجھے یہاں جھونک گئی سب کچھ جھیلنے کے لیے۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چیختے ہوئے اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کیوں ایسا سوچتی ہو تم؟ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ دنیا تم نے اپنے اور ان کے درمیان بنا رکھی ہیں۔ تم صرف ایک بار رک کر انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ ناگوار تاثرات کے ساتھ اب اندر آ رہے تھے۔ کیوں کب ختم ہوں گے یہ ڈرامے؟ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، کرنا تو جتنے واویلے کرنا چاہتی ہے، یہ رہنا تو اسی گھر میں ہے۔ میں کیوں رہوں اس گھر میں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنی مرضی تھوپنے والے؟ بہن کے روکتے روکتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ سوال تمہیں اپنی ماں سے کرنا چاہیے تھا یا پھر اپنی بہن سے پوچھو، وہ گرائے تھے۔ تو کیوں مجبور ہو گئے آپ ان کے آگے؟ نکال باہر کریں مجھے اپنے گھر سے، میں اپنی پھپھو کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھڑکی تھی، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں زبردستی یہاں باندھ کے رکھنے کا۔ تمہاری ماں مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ کر گئی ہے جسے میں نبھا رہا ہوں، فکر مت کرو۔ ساری زندگی تم نے یہاں نہیں رہنا، میرا بس چلے تو کل ہی تمہاری شادی کروا کے یہاں سے بھی رخصت کر دوں۔ آپ کو میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر خود کو دنیا کے سامنے زیادہ مہربان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں اور نہ ہی کوئی حق ہے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں، سمجھے؟ آپ کو درمیان میں پھر سے بھڑک کر بول اٹھی، سن رہی ہو تم؟ اسے ذرا بھی خیال ہے کہ اس وقت یہ کس سے مخاطب ہے؟ بگڑے انداز میں انہوں نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جو سانس روک کے کھڑی تھی۔ تم لوگوں نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا کر یہ حشر کر دیا کہ اسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں رہی۔ وہ اشتعال میں آ گئے تھے۔ جی ہاں، مجھے کوئی تمیز نہیں اور میں تمیزدار بننا بھی نہیں چاہتی۔ اب آپ مزید میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کریں۔ وہ سر جھٹک کر بولی تھی، سارا چپ کرو تم، شرم نہیں آ رہی اس طرح زبان درازی کرتے ہوئے؟ ایک بار وہ دہل کر درمیان میں آئی تھی، جانتی تھی کہ بہن کی طرح شوہر کا پارا بھی سیکنڈوں میں عرش تک پہنچ جائے گا۔ بیچاری پیش تیار رہی، میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ کیوں خام خواہ مجھ پر حق جمانے کی کوشش کر رہے ہیں جب میں ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہوں؟ وہ تڑک کر بولی، جتنی بکواس کرنی ہے کرو، جتنے ہنگامے کرنے دل کھول کر کرو، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، فی الحال رہنا تو تمہیں اسی گھر میں ہے۔ بمشکل ضبط کیے وہ سخت لہجے میں بولے تھے، میں جانتا ہوں تم اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی اور تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، میں بھی تمہیں اپنے سر پر منڈنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اس عورت کی وجہ سے مجبور ہو گئی جس نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے التجا کی تھی۔ یہ حق دیا کہ میں تمہاری جیسی بد زبان اور بدلحاظ لڑکی کو قابو کر کے رکھوں۔ انہیں بھی اندازہ ہوگا اپنی اولاد کی خصلت کا، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر کا سکون برباد کروں۔ وہ انتہائی درشتی سے بولے تھے، شمس آپ باہر جائیں، میں سمجھا لوں گی۔ وہ ملتجی انداز میں شوہر سے بولی تھی، تم کیا سمجھاؤ گی؟ اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی زبان سمجھ سکتی ہے؟ وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے جو غصیلی نظروں سے نہیں دیکھ رہی تھی، میں کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی، مگر آپ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، یہ اپنا غصہ اور حق اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، میرے نہیں، جو یہ تیور مجھے دکھا رہے ہیں۔ وہ زہریلے انداز میں چبا چبا کر بولی، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ شدید طیش میں ایک قدم اس کی طرف بڑھے تھے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں خدا کے لیے آپ باہر چلے جائیں، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر کو روکتے ہوئے بے طرح روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلے گی۔ میرے گھر میں آج تک کسی نے مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی، اور یہ شدید اشتعال میں بولتے ہوئے نے رک کر بیوی کا ہاتھ تھام کر قدموں سے اٹھایا، ایک آنسو بھی میں نے آج تک اپنی بیوی کو بہانے نہیں دیا، اور تم نے 2 دن سے رلا رلا کر اس کا یہ حشر کر دیا۔ غصیلی نظروں سے اسے گھورتے رہے جو خونخوار نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تمہاری وجہ سے میں نے اسے روتے دیکھا تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ مجھے کوئی لحاظ رکھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ سخت لہجے میں اسے تاکید کرتے وہ بیوی کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی، مگر پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رات کے 3 بجنے والے تھے، مگر شدید پریشانی کے باعث نیند بھی روٹھی ہوئی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس نے بڑی حسرت سے گرم کمبل میں پڑی گہری نیند سوئی اپنی بہن کو دیکھا، ایسی نیند آج کل اسے نصیب ہی نہیں تھی۔ وجہ وہی رزلٹ کی ٹینشن تھی، یا اللہ میرے A گریڈ بن جائے، ورنہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی B گریڈ پر سب کی پھٹکاریں سننی پڑیں گی اور دوستوں کے سامنے الگ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مجھے نماز پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، ورنہ جس قسم کے پیپرز میں نے دیے اس کے بعد تو B گریڈ بھی ملنا مشکل ہے۔ اس نے ایک بار پھر نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ باندھا، کیونکہ سخت سردی میں رات کے اس پہر گرم بستر سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل اور سخت مرحلہ تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اپنے مطلب کی ہی خاطر اس نے نفل کے بعد بڑے خوش و خضوع کے ساتھ کامیابی کی دعائیں مانگی تھی۔ دعاؤں سے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر نیند ابھی بھی آنکھوں سے دور تھی۔ گرم شال لپیٹے وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دائیں جانب اس کے ماں باپ کا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 3 کمروں کے اس فلیٹ میں شفٹ ہونے ہوئے انہیں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ پانی پینے کے بعد واپس کمرے میں آ گئی۔ نیند اب اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں تھی، اس لیے شال میں دبکی گیلری کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، جہاں رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کرنے والی سرد ہواؤں
کی طرح نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ فلیٹ سیکنڈ فلور پر تھا، جس کی گیلری میں وہ کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ حالانکہ جائزہ لینے کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سالوں سے گورنمنٹ کی ملازمت کرتے اس کا باپ اب کہیں جا کر اس غیر آباد علاقے میں اپنا ذاتی گھر خرید سکا تھا، کیونکہ آبادی اور دیگر سہولیات سے کوسوں دور اس جگہ پر ملنے والے فلیٹ کم قیمت کے تھے۔ یہ اور بات کہ اسے خریدنے کے لیے بھی اس سب کو اپنی کتنی ہی ضروریات سے منہ موڑنا پڑا تھا۔ اسے یہ جگہ بالکل پسند نہیں تھی، جہاں ہر وقت قبرستان جیسا سناٹا چھایا رہا تھا۔ اس عمارت کے جس فلیٹ میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی، یہ بھی اپنی نامکمل تھا۔ اس کے علاوہ صرف فرسٹ فلور پر ایک فیملی آ کر آباد ہوئی تھی، باقی اوپر کے سارے فلیٹ خالی تھے۔ دائیں جانب ایک اور عمارت کا تعمیراتی کام کچھ دن پہلے ہی شروع ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب کافی آگے جا کر چند فلیٹس کی عمارتیں موجود تھیں۔ شال کو مزید اپنے گرد کستے ہوئے اس نے نیچے کی جانب نظر ڈالی، جہاں مین گیٹ بھی انہیں ابھی نہیں لگا تھا، اور اندر آ کر بس اتنی جگہ تھی کہ ایک گاڑی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت تو اس کچی زمین پر جگہ جگہ جنگلی گھاس پودوں کی بھرمار تھی۔ اس کی نظر کے سامنے ایک کافی چوڑی اور پکی سڑک تھی، جس کی دوسری جانب ایک وسیع و ویران بیابان میدان کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا، جہاں کئی خاردار جھاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ سرد رات کے ٹھٹھرتے چاند کی مدھم مگر ہیبت ناک روشنی میں اس میدان کو دیکھنا ایک خوفناک عمل تھا، لیکن اس کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ فطرتاً وہ بہت بہادر تھی۔ اس کی بہن کو یہاں بہت خوف محسوس ہوتا تھا، جبکہ وہ یہاں آ کر بیزار ہی ہوئی تھی، مگر اس کے باپ نے یہ تسلی دی کہ آہستہ آہستہ یہ علاقہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ گہرا سانس لے کر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا۔ پوری اسرار سی خاموشی وہاں بھی تاری تھی۔ دم توڑتا چاڑے کا چاند ابھی بہت آہستگی کے ساتھ رات کے سفر طے کرتا جا رہا تھا۔ آسمان سے نظر ہٹا کر اس نے واپس اندر جانے کا ارادہ کیا، تبھی دائیں جانب دور سڑک سے آتی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس دکھائی دی، جس نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ اسی طرح کسل مندی کے ساتھ در و دیوار کو تکتی رہی۔ وال کلاک میں 10 بج رہے تھے جب وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں اس گھر میں وہ کس طرح رہ پائے گی، جہاں سب بھی یہ جانتے ہوں کہ وہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سب اس کی بیزاری سے واقف ہونے کے بعد کتنے عرصے تک اسے برداشت کر سکیں گے؟ بے دلی کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی، تبھی چونک کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ جاگی تم؟ میں پہلے بھی آئی تھی، مگر تم اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ جگانے کا دل ہی نہیں چاہا۔ رات کی ساری تلخیاں بھلائے وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی تھی۔ اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، تم نے تو رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد بکھری سیاہ لٹیں ہاتھ سے سنوارتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ واش روم کے آئینے میں اپنے بھیگے چہرے کا جائزہ لیتے وہ یکدم ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ فوراً ہی پلٹ کر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتی سامنے والے کمرے کی کھڑکی کی سمت دیکھا، جہاں دو چمکتی آنکھیں بڑی دیدہ دلیری اور دل جمی کے ساتھ اس کی حرکات کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ شدید ناگواری کے ساتھ پیر پٹکتی وہ واش روم سے نکل کر کھڑکی کی سمت بڑھ گئی اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھڑکی کے پردے برابر کر دیے تھے۔ رات کے اس پہر کسی گاڑی کا ایسے سنسان علاقے میں موجود ہونا اس کے لیے حیرت کا باعث تھا، اس لیے تجسس کے ساتھ وہیں رکی وہ گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ قریب آتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ بری طرح چونک اٹھی تھی۔ قریب آتی اس سفید کار کا دروازہ بس ایک پل کو کھل کر بند ہوا، اور اگلے ہی پل بغیر رکے وہ کار اسی رفتار سے نظروں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ ایک بار پھر چار سمت سناٹا پھیل چکا تھا۔ تاریکی میں غائب ہونے والی اس کار سے نظر ہٹا کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے سڑک پر گرنے والی کوئی چیز کو دیکھ رہی تھی، جسے چلتی کار سے پھینکا گیا تھا۔ دور چلتی اس اکلوتی اسٹریٹ لائٹ کی زرد مدھم روشنی بھی اس چیز کو دیکھ سکتی تھی، جو اب بالکل سڑک کے عین وسط میں پڑی تھی۔ رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ بھابی، میری آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، وہ کچن میں آتے ہوئے جھنجھلایا تھا۔ چاچو مجھے برش کروا دیں۔ ٹیبل پر کھڑی 5 سالہ ہنی نے اسے اپنی طرف بلایا۔ 2 انچ کا منہ ہے تمہارا اور 6 گز کا برش ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ اس نے بھتیجے کو گھرکا تھا۔ شان، ذرا اس کا منہ دھلوا دو، کب سے یہاں کھڑی تنگ کر رہی ہے۔ میں کیا کروں، اب تم لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہو، وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ ذرا اور تانے دے لیں، یہ مت بھولیں اس گھر میں ایک میں ہی ہوں جو آپ کے ساتھ اتنے کام کرواتا ہوں۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ مسکرائی تھی۔ اور تم اسکول کیوں نہیں گئی؟ میری شادی ہے کیا آج؟ ہنی سے ٹوتھ برش لے کر اس کے کان بھی پکڑ چکا تھا۔ یہ سوال تو نہ ہی کرو اس سے۔ اپنے باپ کے سامنے پیٹ پکڑ کر اس نے جو چہرہ بنایا تھا، وہ تو ایک ہفتے تک بھی اسے اسکول نہیں بھیجیں گے۔ بہانے بنانے میں تو یہ بالکل اپنے چاچاؤں پہ ہی گئی ہے، سدرا بولی تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں تو پورے کا پورا آپ کے شوہر نامدار پر گیا ہوں، وہ تنزن بولا۔ ارے کہاں برش کروں یار، تمہارے دانت کہاں گئے؟ برش کرتے ہوئے وہ رک کر ہنی پر جھلایا تھا۔ سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو کہاں سے لاؤں میں اب؟ ہنی کی معصومیت دیکھنے والی تھی۔ وہیں سے لاؤ جہاں سے آدھے ادھورے ڈریس لاتی ہو۔ روزانہ صبح صبح ٹیبل پر کھڑی ہو جاتی ہو کیٹ وسلٹ بن کر۔ بمشکل ہنی کے دانتوں پر برش پھیرتے ہوئے وہ گھرک رہا تھا۔ یہ میرا نائٹ ڈریس ہے اور میرے پاپا کو بہت پسند ہے، اس لیے یہ میں ان کے لیے ہی پہنتی ہوں۔ اس کے ترنت جواب پر وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھائے سنک کی سمت بڑھ گیا۔ شان، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، تم ذرا جا کر شاہی کو جگاؤ جو ابھی تک سو ہی رہا ہوگا، سدرا نے کہا تھا۔ اجازت ہو تو آپ کی پوشیدہ بہن صاحبہ کو بھی بیدار کر دوں، وہ بولا۔ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں اچھا۔ سدرا نے رک کر اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا۔ خبردار جو تم لوگوں نے اسے تنگ کیا، ورنہ بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا، وہ میری طرح تم سب کو برداشت نہیں کرے گی، انہوں نے تاکید کی تھی۔ بہت اچھے بھابی، بہن آ گئی تو دیور کھٹکنے لگے ہیں۔ اس کے
शिकायती अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक बहन को छुपा कर रखा हुआ, शो ही नहीं करवाती। क्या कह रहे हो, अब बताऊँ भी तुम्हें? इसकी बड़बड़ाहट पर सिद्रा ने घूरा था। चलो भाई अब निकलो यहाँ से और ऊपर जाकर ये कपड़े भी चेंज करो। बरतानिया की मॉडल गर्ल हनी को गोद से उतार के इसने भगाया था। शान मेरे भाई ज़रा जाकर शहरी को देखो। उठ के इसके रोने की आवाज़ आ रही है। अंडे फेंटते हुए वो होल कर बोली थी, रोने दे इसे, आपकी वो आफत की पुड़िया मुझसे नहीं संभलती। सेब की काशे खाते हुए वो फ़ौरन ही इनकार कर गया, मगर सिद्रा के घूरने पर चिल्लाया था, अच्छा जा रहा हूँ, एक तो शादी करते नहीं है मगर बच्चे संभालने की ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। वो बड़बड़ाता हुआ किचन से निकल गया था। देखो ज़रा, जान में जान नहीं है और दौड़ता रोता है गला फाड़ के। चुप करो वरना एक लगाऊंगा। बच्चे को घूरते हुए उसे उठा चुका था और चुप करवाने लगा। हट सिम। पहले सुनाटे में वो जो साख खड़ी थी धीरे धीरे कदम पीछे हटाते हुए वापस कमरे की सिमत आई। दरवाज़ा बंद करते इसके हाथों की लर्जिश वाज़िया थी। बंद दरवाजे के पास चंद लम्हे गुमसुम खड़े रहने के बाद इसने दरवाज़ा दोबारा खोलकर बाहर आते हुए सामने सड़क पर नजर डाली और अगले ही पल वापस अंदर आकर दरवाज़ा बंद करने के बाद तेज मगर दबे कदमों के साथ कमरे से निकल गई। अपने पीछे एहतियात से बैरूनी दरवाज़ा बंद करते हुए इसके खौफ में इजाफा होने लगा, जिस पर काबू पाने के लिए इसने अल्लाह को याद किया। सीढ़ियों पर फैली तारीकी में नीचे जाते हुए इसकी सारी दिलेरी हवा होने लगी। एक पल को दिल चाहा कि वापस पलट कर भागती हुई अपने घर चली जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती। न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो इसके दिल के साथ इसके कदमों को भी खींचे जा रही थी। वो नहीं समझ सकती थी। सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। इमारत की हदूद से निकलने से पहले इसने एहतियात से दाएं बाएं तवील सड़क पर नज़र दौड़ाई थी। बेतहाशा धड़कते दिल और लरसते कदमों के साथ इस जानिब बढ़ते हुए हलक खुश्क होने लगा। सर्द चुभती हवाओं ने इसके वजूद को सुन कर दिया था, पर वो अपने फैसले पर कायम थी। मगर जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, घबराहट और खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था। चंद कदम के फासले पर आकर इसने पैर ज़मीन पर जम कर रह गए थे, क्योंकि अब वो सब कुछ साफ तौर पर देख सकती थी। इस तरह कि इसकी आंखें खौफ से ही फैल गई थी। कमरे से निकलकर सीढ़ियों की सिमत बढ़ते हुए वो एक नागवार नज़र इस पर डालना नहीं भूली थी, जो पूरे दांतों की नुमाइश करता इसके ही पीछे आ रहा था। इसे नज़रअंदाज किए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। अजी सुनिए मोहतरमा। सीढ़ियाँ ख़त्म होते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ, जो तेवरियाँ चढ़ाए रुक गई थी। अगर तबीयत पर गरा ना गुजरे तो कुछ तारुफ हो जाए। हम आपकी हमशीरा साहबा के देवर हैं और यकीन करें इस घर में एक हम ही माकूल इंसान है। अगर आप हमें कबूलियत का शर्फ बख्शें तो ऐन नवाजिश होगी। बड़ी खुशदिली से बोलता वो लड़का यकदम ही रुका। पलक झपते जाने क्या हुआ, वो जो लड़खड़ाता वह ज़मीन बोस हो चुका था। दूसरी जानिब सारा दंग खड़ी इस लड़की को देख रही थी, जो आंधी तूफान की तरह उठी थी और इस लड़के पर अब लातों मुक्कों की बारिश कर रही थी। अरे कोई आकर हमें बचाओ यार, वो मार खाते हुए चीख रहा था, जबकि सारा होंकों की तरह खड़ी ये मंजर देख रही थी। मजीद एक ठोकर इस लड़के को लगाते वो अब दंग खड़ी सारा की सिमत पड़ी थी और इसके खबरदार होने से पहले झपट कर इसका बाजू दबोच लिया। जिस आसमान से भी तो टपकी, एक बात कान फाड़ के सुन गई, जो खटके इंसान इसके मुंह तो मैं किसी औरत को लगने नहीं देती। सारा का बाजू झटकते हुए वो गुर्राई थी, और है कौन तू? कतई कोई शर्म नहीं आई? तनहा खड़ी हमारे घर के मर्दों से अलग सलग करते हुए किसने मुंह उठाकर अंदर आने दिया तुझे? अरे आप गलत समझ रही हैं मिस राना। माना कि आपकी टांगें बहुत लंबी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हें हमारे हर मामले में उड़ाएं। वो अपनी गर्दन से हिलाता झुलाकर बोलता हुआ उठा था। छोड़े इनका हाथ, आप तो नज़ाकत से कोसों दूर हैं, कम से कम इनके नाजुक हाथ पर तो रहम करें। बड़ा दिल फट रहा है, हमदर्दियाँ फूट रही हैं। ये लड़की घूरती किसको है? वो आते हुए उसने फिर सारा के हाथ को झटका था। हाथ छोड़ो मेरा। इसके ज़बत की इंतहा हुई जो इस लड़की पर चीखी थी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? शान हड़बड़ाता हुआ वहाँ आया। पहले तुम मुझे ये बताओ कि कुछ शुरू हो चुका है यहाँ, किसकी जिसकी भनक तक न पड़ने दी मुझे। सारा को छोड़कर वो शान पर चढ़ दौड़ी। बात सुनिए, हम अभी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, हमसे भी कोई पूछे कि ये मुद्दा क्या है। वो लड़का खश्मगीन लहजे में बोल रहा था। अरे मुद्दा क्या, जहन्नुम में अपनी आंखों से देख चुकी हूँ जिस तरह रास्ता रोके खड़ा था इसका। ढोल बजता नहीं और पहुँच जाती है बारात लेकर। खूनख्वार अंदाज में भड़कता हुआ लड़का फ़ौरन वहाँ से निकल गया, जबकि इसकी पुश्त को घूरकर वो दोबारा सारा की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। कुछ भी कहने से पहले सुन लो, ये सारा है भाभी की इकलौती बहन। शान बर वक्त ही बोल उठा, जिस पर इस लड़की ने आंखें फाड़ कर सारा को देखा। ए लड़की, ये बालक सच बोल रहा है? इसके सच सवाल पर सारा नागवारी से इससे घूरती आगे बढ़ गई। ये इस दुनिया में कब नाजिल हुई? इसके जाते हुए शान से मुखातिब हुई। नाजिल तो बहुत पहले हो गई थी, दरियाफ्त तब हुई हैं। शान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो सुना था बड़े से इसकी दुश्मनियाँ चल रही हैं। वो मज़ीद हैरत से बोली, इन्हें छोड़ो, बस दुआ करो मुझसे ताल्लुकात जम जाए, नदीदों से भर जाओ, जहाँ लड़की देखी राले बहाने लगते हो। वो गुर्राई थी। अब मैं क्या करूँ? इस भाभी की बहन ने तो सुकून ही गारत कर दिया मेरा। वो परेशान हुई थी। फिक्र मत करो, मैं इस पर नज़र रखूँगा। शान ने इत्मीनान दिलाया। मैं कुर्बान जाऊँ, दिल खुश कर दिया। बेटा तू तैयारी पकड़ ले हमारे जहेज़ में साथ आने की। इसने खुश होकर शान की पुश्त थपथपाई। उन्हें केड़ी आइटम आ गई है। अपने गिट लिपटी शॉल उतारते हुए वो इसकी सिमत बड़ी थी और सूरत से वो शाल इस वजूद पर डाल दी। जो भी था इस वक्त साख्त मुंह के बल पड़ा हुआ था। एक कदम के फासले पर पंजों के बल बैठते हुए वो सर्द हवाओं के बाइस पसीने में भीगने लगी। नज़रें इस पर ही जमी थी जिसका वजूद मुकम्मल शाल में छुप गया था। अलबत्ता चेहरा दूसरी जानिब था। रुकी हुई सांसों के साथ वो इसकी मध्यम कराहों को सुन रही थी। जो अब ज़मीन से सर उठाकर चेहरा इसकी जानिब फेरा था। अगले ही पल वो दहल कर अपनी जगह से उठी और इससे पहले कि वो पलट कर भागती, जलते हाथ की गिरफ्त ने इसका पैर जकड़ लिया था।
जिस पर वो लड़खड़ाती हुई वापस नीचे गिरी थी और खौफ की शिद्दत से इसकी चीखें हलक में ही घुट कर रही थी कि इस इंसान का आधा चेहरा देखते ही दम खुश्क हो गया। इसके ज़ख्मी चेहरे पर आंख के पपोटे हद से ज़्यादा सोच के फूले हुए थे। वो सारा चेहरा हिस्सा नीला पड़ा हुआ था या फिर स्याह, इस तारीकी में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। शदीद खौफ ज़दा नज़रों से इसे देखते हुए सर उठाकर चेहरा इसकी जानिब फेर लिया। अगले ही पल वो अपना पैर इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। चाय का मग हाथ में थामे वो किचन से बाहर निकली थी, तभी पीछे से आती आवाज़ पर रुकी। क्या आप इस अफरातुन को पहचानती हैं? शान के सवाल पर इसने हैरत से इसके हाथों में मौजूद बच्चे को देखा। हाँ, कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा है, ये शायद तुम्हारी गोद में ही रहता है। वो मुस्कुराई थी। दरअसल इनकी वालदा साहिबा तो इसे मेरे हवाले करके भूल जाती है, मगर आप तो ये ना भूलें कि आपकी बहन का सबूत है। कुछ तो इस रिश्ते का हक अदा करें, अल्लाह के लिए इसे ले लें। इसके मज़दजी अंदाज़ पर वो मुस्कुराई थी और शहरी को उसकी गोद से ले लिया। सुनो, तुम्हारे इस भाई के दिमाग में कोई खलल है क्या? इसने लाउंज में टीवी के सामने मौजूद शाहरुख की तरफ सीमत इशारा किया, जिस पर शान ने बेसाख्ता हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। वो लड़की कौन थी जिसके हाथों खूब तवाज़ा हुई इन हज़रत की? वो मज़ीद पूछ रही थी। लीजिए, अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ आपको? हैरत से बोला। नहीं, अंदाज़ा तो बहुत अच्छी तरह हो चुका है, मगर इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे छोटे चचा की साथी और अक्सर हमारे घर में ही पाई जाती है। वो तफसील बता रहा था। शान के चेहरा इसके लिए अजनबी नहीं था। सिद्दत जब भी घर आती तो इन्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए शान ही इनके हमरा होता। अलबत्ता इस तरह बराह रास्त बातचीत वो पहली बार कर रही थी। शायरी को गोद में उठाए वो सिद्रा के कमरे की सिर्फ जाते हुए रुकी। आगा, देखिए शाही चाचू मुझे कार्टून नहीं लगाने दे रहे। हनी ने दोबारा चीख कर शिकायत की। अरे आइए ना, बच्ची शिकायत कर रही है, कोई तो एक्शन लीजिए। वो बड़े शरारती अंदाज में से मुखातिब हुआ, जबकि वह नागवारी से इसे देखती आगे बढ़ गई। बिलाकर वो अपना पैर इसकी गिरफ्त से निकालने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि इसके नीम मुर्दा वजूद में इतनी ताकत ही कहाँ थी कि वो इसकी कोशिश कर नाकाम कर सकता। मेरी मदद करो। बहुत मध्यम आवाज़ में बहुत सूरत से पीछे हट रही थी कि रुक कर इसे देखने लगी, जो तकलीफ कराहों के दरमियान मुश्किल बोला था। फूली हुई सांसों के साथ वो डरते डरते एक बार फिर इसके कुछ करीब आई और चंद लम्हों तक इसके ज़ख्मी चेहरे को देखती रही। कौन हो तुम? इसके खौफ में कुछ कमी आई जो ये सवाल कर रही थी। इसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो लड़का इसका हम उम्र हो सकता है। एक बार वो फिर अपना सवाल दोहरा रही थी, मगर जवाबन कराहती आवाज़ों के अलावा इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक इसके जवाब का इंतज़ार करती रही, मगर इस इंतज़ार में आहिस्ता आहिस्ता इसकी कराहें भी बंद होती चली गई। क्या तुम सो गए हो? जामिद खामोशी से घबराकर वो इस बेख्तियार इसके शाने को उंगली से ठोंक गई थी। दूसरी जानिब दम तोड़ती कराहें फिर उभरने लगी थी। मेरी मदद करो। लरजती आवाज़ में फिर वही जुमला दोहराया गया। मैं क्या मदद करूँ तुम्हारी? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो परेशान होकर पूछा, मगर जवाब वही अजियतनाक कराहें। क्या तुम उठ सकते हो? वो मज़ीद पूछ रही थी। दूसरी जानिब ज़मीन पर धरे इसके हाथ की मुट्ठी बंद होकर खुली थी। दंग बैठी वो इसे देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो तकलीफ़ से करा रहा था या रो रहा है। शायद वो ये दोनों काम कर रहा था। इसका वजूद साख था, मगर इसके हाथ की हथेली ज़मीन पर धीरे धीरे रगड़ खा रही थी, जिसके इसकी बेबसी और लाचारगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तुम तो उठ भी नहीं सकते, अब मैं क्या करूँ? ज़ेर लब बोलते हुए इसने दाएं बाएं नज़रें दौड़ाई और फिर इसके बेबस वजूद को देखा था। इसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। इसके साथ ये खौफ भी हावी होने लगा कि इसके घर में भनक भी पड़ गई कि वो इसकी बेखबरी में इस वक्त बीच सड़क पर ऐसी खतरनाक सूरत हाल में बैठी तो सब इसका क्या हश्र करेंगे। इसके दिलो दिमाग में होल उठने लगे। अच्छा, वह तुम खुद आ गई, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। वार्डरोब बंद करते हुए इनकी तरफ आ गई थी, जो शहरी को साथ लिए बैठ के किनारे पर बैठ गई। कुछ कहना था आपको? वो पूछ रही थी। तुम ये बताओ, अब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? इनके सवाल पर वह खामोशी रही। सारा, मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं, सबके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, तो फिर तुम भी अपने दिल में इनके लिए जगह रखो। वो नरम लहजे में बोली। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ मुतमिन नहीं हो, इसकी वजह भी मैं जानती हूँ, मगर तुम यकीन रखो कि बस कुछ दिन लगेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी। शम्स दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे मालूम है। अगर अम्मी तक ना भी करती तो भी वो तुम्हें कहीं और नहीं जाने देते। ज़ुबान से वो कुछ भी नहीं कहते रहे, मगर इनके दिल में सबकी फ़िक्र और ख्याल रहता है। बस ये वो चीज़ ज़ाहिर नहीं करते। तुम इन्हें समझने की कोशिश करो, इनकी नीयत पर शक ना करो। वो सिर्फ अम्मी की है, तुम मेरी वजह से मजबूर नहीं हुए। आप मुझसे ये सब कहकर क्या साबित करना चाहती हैं? वो बेजारी से बोली। कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इस घर से कहीं और नहीं जाने दूँगी। वो नाराज़गी से देखे हुए बोली थी। बस कह दिया या अभी कुछ और भी कहना बाकी है? वो तलख लहजे में बोली थी। हाँ, कहना है, और ये कि सबको मालूम है कि तुम मेरे घर आ चुकी हो, इसलिए अब तुम सबसे मिलने चलोगी। पोर्शन अलग अलग हैं तो क्या हुआ, घर तो एक है। नहीं जाओगी तो सबसे मेल मिलाप कैसे होगा? मुझे किसी से मेल मिलाप की ख्वाहिश नहीं है, और ना ही आपके शोहर के रिश्तेदारों से मिलने का शौक़ है। वो नागवारी से बात काट कर बोली थी। शौक़ का होना ज़रूरी नहीं है मेरे शोहर के रिश्तेदारों से मिलने के लिए। बस कह दिया कि मैंने आज चल रही हो तुम सबसे मिलने मेरे साथ। इनके डपटने पर वो सर झटक कर रह गई। यार, ये तो बहुत ही लंबा नावल है, मुमकिन नहीं रहा, और मतलब कि बहुत स्लोली पढ़ा जा रहा है। ये सच था कि वो इसे यहाँ ऐसे छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, मगर वो खुद को भी किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो बस अब जल्द से जल्द कुछ करना चाह रही थी।
یہ اندازہ تو اسے بہت اچھی طرح ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اسے تو شاید اس چیز کا بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس حالت میں اور کس جگہ پر پڑا ہے۔ خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ مزید اس کے نزدیک گئی اور اس کی پشت پر سے شال ہٹا کر نیچے کرتے ہوئے ایک پل کو رکی تھی۔ بری طرح پھٹی ہوئی شرٹ سے جھانکتی جگہ پر جلد پر جگہ جگہ نشان نظر آ رہے تھے۔ دنگ نظروں سے ان نشانات کو دیکھتے ہوئے وہ اب اس کے شانے اور پہلو پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے سیدھا کر رہی تھی۔ وہ اتنے حیف و نثار وجود رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بے سود غافل وجود کو سیدھا کرتے ہوئے ہانپ گئی تھی۔ اس دوران مدھم گراہوں میں اضافہ ہوا تھا، مگر وہ کوئی توجہ نہیں دے سکی تھی۔ اس کی شرٹ چیتھروں کی شکل میں اس کے بدن پر موجود تھی، جس پر کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے پر بھی وہی نشان موجود تھے جن کے مزید غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے فوراً شال اس پر وہ ڈال چکی تھی، مگر اس کی ٹانگوں کے نیچے دبی بقیہ شال نکالتے ہوئے وہ کانپ اٹھی تھی۔ کٹی پھٹی پینٹ سے جھانکتی برہنہ ٹانگوں پر بہتی سرخ لکیریں دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ سرعت سے اس نے شال واپس پھیلا دی۔ وہ فوری طور پر اسے سڑک سے ہٹا لینا چاہتی تھی، پیروں سے اگر کھینچ کر ہٹاتی تو کھردری زمین اس کے زخمی وجود کو مزید برحال کر ڈالتی۔ بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سراہنے آئی تھی اور اب ایک ہاتھ سے اس کے سر کو اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کا دباؤ پشت پر ڈالتے ہوئے بمشکل اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب وہ ہوش میں تھا یا نہیں اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ اس کا وجود بے حس و حرکت تھا، مگر اس کی تکلیف دہ کراہیں وقفے وقفے سے ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ اپنے شانے سے لگاتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے تک لے جا کر باندھے تھے اور اسی طرح جھکے جھکے وہ اب اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک سے ہٹ کر اپنے فلیٹ کی عمارت کی سمت بڑھ رہی تھی۔ کھانے کے وقت تو تم اپنا پرسنل سیل فون آف کر دیا کرو، کون فارغ لوگ ہیں جو ہر 2 منٹ کے بعد تمہاری یاد میں بے چین ہو اٹھتے ہیں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شاہ رخ کو جھڑکا تھا، جس کا سیل عموماً اسی وقت چیخ اٹھتا تھا جب وہ ارد گرد ہی کہیں موجود ہوتے تھے۔ دوسری جانب اس نے بڑی فرما برداری سے اپنا سیل آف کرتے ہوئے جینس کی پاکٹ میں اڑس لیا۔ آج پھر تم فیکٹری نہیں آئے، اس ہفتے میں صرف تم 2 دن تم نے مجھے وہاں اپنی شکل دکھائی ہے۔ کچھ کہتا نہیں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فائدہ اٹھاتے رہو۔ وہ مزید برسے تھے۔ میں آج تو ضرور آ جاتا، لیکن میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تو اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اس نے ایک نظر شان پر ڈالی جو مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے سر میں جو دماغ ہے اسے استعمال تو کرتے نہیں ہو، پھر کیوں آئے دن درد ہوتا رہتا ہے سر میں؟ دوبارہ یہ فرسودہ بہانہ نہ بنانا میرے سامنے۔ کل تم میرے ساتھ ہی فیکٹری جاؤ گے، شرافت سے صبح جلدی اٹھ جانا۔ وہ ناگواری کے ساتھ فیصلہ سنا گئے۔ چھوٹے بھائی اب کچھ ہی دن میں آنے والے تو ہیں۔ اس کا دم خشک ہوا۔ فیکٹری کے نام سے جو سر جھکائے من نے آیا تھا۔ کیوں؟ اس کے جلدی نہ آنے سے تمہاری فیکٹری نہ جانے کا کیا تعلق ہے؟ ناگواری سے ڈپٹتے ہوئے وہ شان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو ان کا رخ اپنی طرف دیکھ کر مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر کس خوشی میں مسکراہٹ پھوٹ رہی ہے؟ تم بھی کچھ کام نہیں ہو۔ دونوں کے پیپر صدیوں پہلے ختم ہو چکے ہیں اور اب تک اتنا نہیں ہوا کہ ڈھنگ کا کوئی کام ہی کر لو۔ بڑے بھائی آپ کو پتہ تو ہے، میں اور شاہی پیپرز کے بعد ہی عاطف بھائی کی اکیڈمی جوائن کر چکے ہیں۔ آدھا دن تو وہیں گزر جاتا ہے۔ شان کو صدمہ ہوا تھا بھائی کے تانے پر، سو جتانا ضروری سمجھا۔ تو وہاں بھی کیا کرتے ہوگے تم لوگ؟ بیٹھ کر گپیں ہی ہانکی جاتی ہوں گی۔ پڑھاتے کیا خاک ہوگے؟ اس گھر کے سارے نکمے نالائق عاطف نے اپنی اکیڈمی میں جمع کر لیے ہیں۔ اس سے بھی بات کرتا ہوں میں، جب تک اسے سیدھا نہیں کروں گا تم دونوں کے بھی دماغ درست نہیں ہوں گے۔ اگر اجازت ہو تو اب کھانا شروع کریں؟ دیوروں کے اترے چہرے برداشت نہیں ہوئے، وہ خشمگین انداز میں بولی۔ بہن کہاں تمہاری؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس سے کہو کہ یقین کر لے ہم سب انسان ہی ہیں، ایک وقت کا کھانا تو یہاں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتی ہے وہ۔ ناگوار لہجے میں وہ سدرا سے بولے۔ اسے بھی بھوک نہیں ہے ورنہ آ جاتی، وہ بولی تھی۔ اس کی خود سرزی پر پردہ مت ڈالا کرو، تم جاؤ اسے بلا کر لاؤ یہاں۔ ان کے تکم بھرے لہجے پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں سدرا نے اسے کیا کہہ کر ساتھ آنے کے لیے راضی کیا تھا جو وہ آ تو گئی، مگر حد درجہ بگڑے تاثرات کے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاہ رخ کو دیکھا جو خوامخواہ کھانسا تھا۔ اس گھر میں رات کا کھانا سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے، دل نہ چاہے تو بھی یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ میں یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈال کر وہ بولے تھے۔ اس گھر کے افراد پر آپ کا حکم ماننا فرض ہوگا، مگر مجھ پر نہیں، کیونکہ میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں۔ اس کے جواب پر سدرا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ہاں ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے گھر کا کوئی فرد بد تہذیب اور بد لحاظ نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولے تھے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیوں رکھا ہوا مجھے اس گھر میں؟ آپ کے پیروں میں نہیں گری تھی کہ مجھے آسرا اور پناہ دے؟ اس کے بھڑکنے پر سب کی توجہ کھانے سے ہٹ گئی۔ تم اپنی آواز ہلکی رکھا کرو اور دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ آج تک کبھی میرے بھائیوں نے میرے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ جانے کن لوگوں میں رہتی آئی ہے جو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، وہ بھی طیش میں آئے تھے۔ لیکچر نہ دیں مجھے اور نہ ہی اپنے بھائیوں کی خوبیاں بیان کریں۔ ان کے منہ میں زبانیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی آپ کے سامنے بات کرتے۔ اس کے تڑک کر کہنے پر شاہ رخ نے پوری آنکھیں کھول کر تعجب سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے منہ میں زبان ہے اور حد سے زیادہ لمبی بھی ہے، جسے تم کندھے پر لٹکا کر گھومتی ہو۔ ان کے بری طرح جھڑکنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اسی لیے بلا کر لائی ہیں مجھے یہاں کہ بے عزت کر کے اٹھا دیا جائے؟ وہ غصیلے انداز میں سدرا پر چیخی تھی، جن کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تمہاری زبان تمہیں بے عزت کرواتی ہے، اپنی زبان کو سیدھا کرو پہلے اور پھر یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اب تو میں یہیں بیٹھوں گی، بلکہ یہاں سب کے سروں پر بیٹھوں گی۔ سرخ چہرے کے ساتھ ہر درمی سے بولتی وہ واپس بیٹھ گئی تھی۔ دوسری جانب حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شمس جواباً خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شدید تعصب کے ساتھ سدرا دل محسوس کر رہ گئی، جبکہ وہ شدید تپے انداز میں اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔
मुस्कुराहट दबाए शाह रुख ने सालन की डिश उठाकर इसकी सिमत बढ़ाई थी, जो इसने किसी भी जानिब देखे बगैर छीनने वाले अंदाज में ले ली थी, जिस पर शाहरुख और शान के दरमियान मुस्कुराती नज़रों का तबादला हुआ था। रास्ते में आते पत्थरों को पैर से इधर उधर हटाते हुए वो इसी तरह एहतियात से खींचते हुए इमारत के अंदर तक ले आई थी। बस एक पल को रुककर इसने अपना भूला हुआ सांस बहाल करने की कोशिश की। अगले ही पल जगह का तयन करने के बाद वो इसे दाएं जानिब खींचना शुरू कर चुकी थी। झाड़ियों से बचाते हुए वो मुश्किल से वहाँ तक ले जा सकी थी। दीवार के साथ भरभरी मिट्टी पर इसका सर रखते हुए वो कुछ मुतमिन हुई कि ये जगह ऐसी थी कि जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। पसीने में वो शराबूर वहीं बैठी गहरे गहरे सांस भरते इसके चेहरे को देख रही थी। रात की तरीके में इसका ज़ख्मी चेहरा कुछ और ज़्यादा हौलनाक नज़र आ रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल साख था, इसकी कराहें भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। गर्म शाल कर उस पर ठीक करते हुए वो घुटनों के बल करीब हुई और अपने हाथ की पुश्त को उसकी नाक के नीचे रखा, जिसकी सांसें बहुत ही मध्यम थी। उड़ी हुई हवाइयों के साथ वो दहल कर इसके कंधे को हिला गई। सुनो, आंखें खोलो। घबराए अंदाज में अब इसके सर को थपथपा रही थी। चंद लम्हों के बाद इसे सूजी हुई बंद आंखों में हरकत होती नजर आई और इसके साथ ही दोबारा इसकी कराहें उभरने लगी। आंखें खोलो, देखो मेरी बात सुनो। हल्की आवाज़ में वो इसे दोबारा आंखें खोलने पर मजबूर कर रही थी। मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ, जब तक तुम आंखें बंद मत करना, अच्छा? इसे ताकीद करती वो उठ खड़ी हुई। तेज़ कदमों के साथ वहाँ से जाते हुए वो रुककर दोबारा इसकी सिम पलटी थी, जो इसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाए हुए मुँह के बल पलट गया था। इसकी बुलंद कराहों पर वो दहल कर वापस इसकी तरफ भाग गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊँगी। तुम आवाज़ मत निकालना बिल्कुल, वरना यहाँ कोई भी आ सकता है। डरना मत, अभी वापस आ रही हूँ। एहतियात के साथ इसे सीधा करके शाल फैलाते हुए मध्यम आवाज़ में ताकीद कर रही थी। दबे कदमों के साथ वो वापस में दाखिल हुई। कमरे में इसकी बहन बददस्तूर सोई हुई थी। अपने खून में आलूदा हो जाने वाले हाथ उजलत में धोने के बाद इसने अपनी बहन के सराहने रखी गर्म शॉल उठाकर अपने गिर लपेटी थी। किसी भी किस्म की आवाज़ निकाले बगैर इसने पानी की बोतल के साथ कार्डलेस भी संभाला था और इसी खामोशी के साथ दोबारा घर से बाहर निकल आई। घुटनों के बल इसके करीब बैठी और पानी के छींटे इसके चेहरे पर डाल रही थी, जिसे मुकम्मल गाफिल मिला था। एक छुरछुरी लेकर वो नीम व आंखों की तरफ इसे इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। पानी पियो। इसका सर अपने घुटने पर टकाते हुए वो पानी की बोतल इसके मुंह से लगा चुकी थी। पानी पर मुश्किल हलक से उतारने के बाद वो इस तरह सांस ले रहा था जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही हो। कौन हो तुम? एक बार फिर वो पूछ रही थी। जवाबन वो बस गहरे गहरे सांस लेता कराते हुए अपना सर दाएं बाएं पटक रहा था। सुन बैठी वो तरह अमेज़ नज़रों से उसे देख रही थी। जानती थी, महसूस कर सकती थी कि वो इस वक्त बेपनाह अज़ियत और तकलीफ़ में मुब्तला है, जिससे वो कम नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इसके लिए जो कुछ कर रही थी वो भी इसके एहतियात से बाहर ही था। मुझे भी बात करनी है चाचू से और इनको याद करवाना कि मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट लाएंगे। कमरे में दाखिल होते इन्हें अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी, जो बाप के पास खड़ी ज़िद्दी अंदाज में बोल रही थी। क्या हुआ, अब भी बात नहीं हुई? शम्स के तासुरात देखते हुए इन्होंने सवाल किया था। नहीं, कब से कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़के ने मेरी जान हल्कान करने का तहैया कर लिया। पता नहीं किस हाल में कहाँ कहाँ ख्वार होता फिर रहा होगा। नंबर ट्राई करते हुए वो गुस्सीले अंदाज में बोले। आपको तो लगता है आदत होती जा रही है परेशान रहने की। वो मुस्कुराई थी। तो और क्या करूँ, आज सारा दिन मेरी से बात नहीं हो सकी। वो बोले थे। तो ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? होगा वो किसी ऐसी जगह जहाँ सिग्नल वगैरह का मसला, और वो कोई तनहा तो नहीं है, वहाँ घर के ही लड़के हैं इसके हमरा और इसके वो दोस्त भी जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। वो हैरत से बोली थी। मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं फिर भी इससे बात किए बगैर, इसकी आवाज़ सुने बगैर नहीं रह सकता। और वो है कि ज़रा भी एहसास नहीं, ऊपर से 1 महीना ख़त्म होने वाला है, मगर इसका अभी वापसी का कोई इरादा ही नहीं है। हद होती है किसी बात की। वो बिगड़े हुए अंदाज में बोले थे। अब ऐसा तो मत कहें, पहली बार वो इस तरह कहीं बाहर गया और आपकी इजाज़त से गया है। अभी तो महीना भी नहीं गुजरा। हो सकता है कि इसे मज़ीद कुछ दिन और लग जाए। किसी एक मखसूस जगह पर तो गया नहीं है। यही दिन तो होते हैं आज़ादी से घूमने फिरने के, और आप हैं कि बिला वजह ही खुद ही परेशान रहते हो। दिन में 10-10 बार फ़ोन करके इसे भी परेशान करते रहे। सिद्रा, मैं सब परेशान करने के लिए नहीं करता। तुम जानती हो मैं इसके हर मामले में किस कदर हसास हूँ। एक एक दिन में इसे देखे बगैर किस तरह काट रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। वो नाराज़ी से बोले। हर बार मैं आपको एक ही बात समझाती हूँ और हर बात आप ये बात भूल जाते हैं। वो आजिज़ होकर बोली। वो अब कोई छोटा सा नासमझ बच्चा नहीं है। शम्स, आप दिल से ये वहम निकाल क्यों नहीं देते कि अगर वो आपसे और खद से दूर है तो खुदा ना ख्वास्ता किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगा। आप ये यकीन कर लें कि अब सब कुछ बदल चुका है। इसे इत्मीनान देते देते आप खुद वहम और वसवसों का शिकार होते जा रहे हैं, और तुम इसकी वजह भी जानती हो। वो दरमियान में बोले। कभी कभी तो मुझे इससे शदीद किस्म की जेलसी महसूस होने लगती है। वो शिकायती लहजे में बोली। वो क्यों? वो हैरान हुए थे। क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा इसकी फ़िक्र रहती है। वो जताने वाले अंदाज में बोली थी। पापा, कॉल मिल गई है। हनी ने चीख कर इतला दी। इन दोनों की गुफ्तगू के दौरान वो कॉल मिलाने की कोशिश में लगी हुई थी। नहीं, पहले मैं बात करूँगी। बाप की गिरफ्त से बचते हुए हनी ने चीखी थी। इसकी परवाह किए बगैर वो सेलफोन से ले चुके थे, मगर अगले ही पल दंग रह गए जब सिद्रा ने सूरत से फ़ोन इसके हाथ से उड़ा लिया। फ़ोन पर बात करते हुए मुस्कुराते हुए शम्स को देख रही थी, जो खश्मगीन नज़रों से इन्हें घूर रहे थे। शदीद घबराई नज़रों से फिर इसे तक रही थी, जो सर पटकते हुए अब कुछ और ही ज़्यादा अज़ियत के साथ कराहें भर रहा था। देखो, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो बमुश्किल से तसल्ली दे सकी। तुम्हें अपने घर का फ़ोन नंबर याद है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी बात करवाती हूँ। घर है ना तुम्हारा? बोलते हुए वो थक से रह गई जब वो एकदम ही बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर चुका था।
तेज़ी से अपना हाथ इसके मुंह पर सख्ती से जमाए वो उसे रोक गई थी। अगर तुमने इस तरह आवाज़ें निकाली तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर भाग जाऊँगी, वो दहल कर बोली। जवाबन में फ़ौरन इसका हाथ पकड़ चुका था। मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, घुटी घुटी आवाज़ में वो रोते हुए बोला। तुम गौर से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस जगह का एड्रेस बता रही हूँ, वो याद रखना। मुझे अपने घर का नंबर बताओ, अपने घर वालों को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं तुम्हारे पास रह सकती, वो हदायत दे रही थी। नंबर मिलाकर इसने बेल की आवाज़ पहले खुद सुनी थी और फिर कार्डलेस इस लड़के के कान से लगाया। दूसरी जानिब से आती आवाज़ इसे सुनाई दे सकती थी कि वो करीब झुकी कान का लगाए बैठी थी और वो आवाज़ किसी मर्द की थी जो बिना रुके कुछ बोल रहा था। एड्रेस बताओ यहाँ का, वो बहुत मध्यम आवाज़ में उसके कंधे को हिलाते हुए ताकीद कर रही थी। दूसरी जानिब से आती आवाज़ को सुनते हुए वो हिचकियों के साथ बस सारों कतार रो ही रहा था, जबकि इसका बस नहीं चला था कि खुद फ़ोन पर एड्रेस बता दे, मगर वैसा नहीं कर सकती थी। इसने शुगर का सांस लिया जब इस लड़के ने आहों कराहों के दरमियान एड्रेस बताना शुरू कर दिया, जो कुछ देर पहले ही वैसे अच्छी तरह याद करवा चुकी थी। ये कौन था? कार्डलेस ऑफ करने के बाद इसने पूछा, मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। इसी तरह घुट घुट कर रो रहा था जैसे फ़ोन पर बात करते हुए रोना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिसकियाँ मध्यम पड़ते पड़ते बिल्कुल ख़त्म होती चली गई थी। घुटनों के गिर्द हाथ लपेटे ठट्ठर थे वो इसके सराहने सुकड़ी सिमटी बैठी थी, जबकि वक्फे वक्फे से इसकी धड़कन चेक कर रही थी। वो एक बार फिर गिर से मुकम्मल गाफिल साख पड़ा था। दिल ही दिल में अल्लाह से इसके घर वालों की जल्द से जल्द आमद की दुआएं मांगते हुए पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। रात की तारीख चादर से मिटने लगी थी, सुबह की सफ़ेदी अब फैलना शुरू हो चुकी थी, इसलिए अब इसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। जल्दी आंखें खोलकर इसने अपने घुटनों से सर उठाया था और फिर अपनी जगह से उठते उठते ठिठक कर रुकी। जिस जगह वो लेटा हुआ था वहाँ आधे से ज़्यादा हिस्सा खून से रंग चुका था। भरी भरी मिट्टी में जाने कब से खून जैसा होता चला गया। तारीकी में वो ये नहीं देख सकी थी, मगर अब सुबह की नमूदार होती रोशनी में बखूबी ये हौलनाक मंजर देख रही थी। चंद लम्हों तक वो साथ बैठी रही, फिर हिम्मत करके अपना कामता हुआ हाथ शाल की सिम बढ़ाया। एकदम ही दिल की धड़कन रुकी थी जो इसने शाल दोबारा ढांपती थी। लरसते कामते हाथ को इसके सर पर रखते हुए वो इसका चेहरा अपनी तरफ कर रही थी जो दूसरी जानब था। इसके चेहरे को देखते हुए वो मुश्किल ही मुंह पर हाथ रखकर चीखों को रोक सकी थी। इस चेहरे का हर नक्श ही बिगड़ा हुआ था। सर से पैर तक कामते वो इसके शानों से शाल हटा रही थी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जलती सिगरेट से दागे के निशानों के साथ इंसानी दांतों के गहरे निशान अलग ही नुमाया थे, जिनकी ताब न लाते हुए वो करंट खाकर उठ खड़ी हुई। चकराते हुए दिमाग के साथ वो जाने के लिए पलटी थी, मगर अगले ही पल इसके आसान खता हो गए। साफ दिखाई दे रहा था कि गेट से यहाँ तक वो जहाँ जहाँ इसे खींचती हुई लाई थी वहाँ सुर्ख लकीरें बनती चली गई थी। सिद्रा किचन में मसरूफ़ थी, इसलिए रोते हुए शहरी को बहलाने के लिए वो इसे उठाए बाहर बरामदे में आ गई थी। शहरी को कंधे से लगाए टहलते हुए वो इर्द गिर्द का जायज़ा भी लेती जा रही थी। सामने एक वसीर रकबा फैला हुआ था जिस पोर्शन में वो खड़ी थी। इसके अलावा भी 3 इमारतें दाएं बाएं सर उठाए खड़ी थी। इसे पता था इन इमारतों में शम्स के ताया चचा की फैमिलीज रहती हैं। सिद्रा के हमरा इन सबसे मिलने गई थी और सभी लोग से बहुत सुलझे और मिलनसार लगे थे। वो घर में लड़कों के साथ लड़कियों की भी तादाद काफ़ी मौजूद थी। इस वजह से ये जगह कुछ ज़्यादा ही पूरी रौनक नज़र आती थी। सब इमारतों के दरमियान एक जानिब काफ़ी बड़ा ग्राउंड था जिसके गिर्द बाउंड्री खींची गई थी। इस वक्त भी वो वहाँ कुछ लड़के बास्केटबॉल खेलने में मगन थे। ग्राउंड से नज़र हटाकर वो हनी की तरफ मतवज्जा हुई जो उछलती कूदती इसी तरफ आ रही थी। एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग खाती थी। मज़े से गाती वो सारा के करीब आई। फिर गाओ मैं सुनूंगी। सारा ने इसका हाथ पकड़ा जबकि वो दोबारा गाने लगी। बेसाख्ता हंसते सारा ने झुककर इसके चेहरे को चूम लिया। अंदर जाती हनी से नज़र हटाकर वो पलटते हुए दंग हुई। एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग खाती थी। बड़े मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधे वो सामने खड़ा वो गा रहा था। शदीद नागवारी से सारा ने इसके चेहरे और आंखों से छलकती शरारती मुस्कुराहट को घूरा। सुन तो ले, मुझे पूरा आता है। इसे सामने से हटते देखकर वो सूरत से सामने आ गया। तुम ये फजूल हरकतें करना बंद नहीं करोगे तो मैं आपी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे तुम? वो घुराई थी। नहीं, भाभी से नहीं बल्कि बड़े भैया से आप मेरी शिकायत करें, क्योंकि आपके और भाई के मजाक करात सुनने और देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो मज़े से बोला। वैसे आज मुझे बता ही दे कि बड़े भाई ने आखिर ऐसा भी क्या किया जो आप इनकी दुम पर पैर रख देती हैं? वो पूछ रहा था। जवाबन वो कुछ कहते कहते एकदम ही रुकी। जो इसे नज़र आ रहा था वो नहीं देख सका था। बात सुनो शहरी के बच्चे, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिन दहाड़े लड़कियों की गोद में चढ़ जाते हो। वो सारा के शाने से लगे बच्चे पर घुराया था और इसके साथ ही अकब से लगने वाले धक्के पर लड़खड़ाकर दूसरी जानिब लड़का था और अगले ही पल इसके लाल भुक्का चेहरे को देखते ही अंधाधुंध अंदर की सिंध भागा था। अरे भागते कहाँ है? मर्द का बच्चा तो बाहर निकल। वो पीछे से ललकारने के बाद जिस तरह भुनाती हुई सारा की सिमत आई थी, इसकी रूह फना होने लगी। आंखों के सामने सारे मंजर गड़बड़ होने चले कि वो जो दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठने चली गई थी तभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। भारी कदमों की धमक पर इसने गर्दन मोड़कर देखा और इसका साथ इसका सांस रुक गया। सूरज से झाड़ियों को पलांगता वो शख्स एक ही जश्न में करीब आ चुका था। साख नज़रों से वो शख्स को ही देख रही थी जो एक लड़के को नीमजा वजूद को अपने सीने से जकड़े बुलंद आवाज़ में से पुकारा था। इसके चेहरे को पागलों की तरह चूम रहा था। फटी आंखों से ये मंजर देखकर पहली बार इसने इतने करीब से किसी मर्द को इस तरह धाड़े मार कर रोते चीखते देखा। इसका दिल जैसे बंद होने लगा।
اس شخص سے نظر ہٹا کر وہ دائیں جانب دیکھ رہی تھی جہاں گیٹ سے مزید کچھ لوگ اندر آ رہے تھے۔ پولیس کی وردی میں موجود وہ شخص سب سے آگے تھا، جسے دیکھتے ہی وہ لرز کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری جانب اس لڑکے کو چھوڑ کر وہ شخص فوراً اس کی سمت لپکا جو بس وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی۔ کون ہو تم؟ یہ یہاں کیسے آئے؟ کون لایا اسے یہاں؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا بازو سختی سے پکڑے وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا، مگر وہ سن کھڑی کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی، کبھی ان لوگوں کو جو اس لڑکے کو ہاتھوں میں اٹھائے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ وہ شخص کیا پوچھ رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی وہ ہوش میں آئی جب بھاری تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ وہ بری طرح نیچے گر پڑی تھی، مگر صورت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ حلق کے بل چیختے وہ سرپٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ صرف اپنے پیچھے ہی آتے بھاری قدموں کی گونج پر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلتے ہی وہ تیر کی طرح بھاگتی باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں جانتی۔ بند دروازے کو مزید ہاتھوں سے دبائے وہ تھر تھر کانپتے ہوئے چیخے جا رہی تھی۔ آخری بار سمجھا رہی ہوں، جو لوفر اندر بھاگا ہے نا، اس کے قریب بھی میں کسی کو پھٹکنے نہیں دیتی، اور تو تن کے کھڑی ہوئی ہے اس کے سامنے۔ اس کا بس نہیں چلا کہ سارا کو کچا ہی چبا ڈالتی۔ ارے جوان جہان مرد اس گھر میں گھومتے استوں کی طرح منہ کھولے، اور تو پھدکتی پھرتی ہے ان دیووں کے آگے ہیروئن بنی۔ اس کے پھاڑ کھانے والے انداز پر وہ خفت زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی سارا نے چہرے کے گرد بکھری تراشیدہ لٹوں کو کان کے پیچھے چھپایا تھا۔ یہ تو کیٹ واک کرتی دائیں دکھاتی پھرے گی تو گھر کے مرد باولے نہ ہوں گے تو کیا کریں ہوں گے؟ آئندہ تیری کمر پر زلفیں لہراتی نظر آئیں تو جڑ سے نکال پھینکوں گی۔ خونخوار لہجے میں سے دھمکاتی وہ رکی تھی۔ تو کیا دیکھ رہا ہے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چھٹانگ پر کے؟ وہ اس بچے پر دھاڑی جو پہلے اس کی کڑک آوازوں پر سہما ہوا تھا، مگر اب براہ راست اسے خود پر چلاتے آنکھیں نکالتے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ شہری کا سر اپنے شانے سے لگاتے ہوئے ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی جو برآمدے کی سمت سے آتے شمس کی طرف بڑھ گئی۔ بڑے بھیا، اس گھر میں چھریوں کی کمی تھی کیا جو ایک اور چھپن چھڑی لائے؟ ان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اندر کی سمت جاتے ہوئے وہ کلس کر بولی تھی۔ دوسری جانب بڑی بری طرح کھولتے ہوئے ان دونوں کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ یار یہ کیا سٹوری چل رہی ہے؟ تیز بخار میں جلتی پیشانی پر محسوس ہوتے نرم لمس پر اس نے آنکھیں کھولی۔ اپنی بہن کے مہربان چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اگر وہ پولیس کو دوبارہ ہمارے گھر میں لے کر آ گیا تو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہرگز نہیں، ابو نے اور میں نے اسے سختی سے اسے منع کیا کہ اس نے میری بہن کو تنگ کیا تو ہم اس پر ہی کیس کر دیں گے اور پولیس اسے پکڑ لے گی۔ اس نے بہن کو تسلی دی۔ تم جانتی ہو اس لڑکے کا بھائی ہے، اور وہ تمہیں پکڑنے کے لیے پولیس کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ سب تم سے یہ پوچھنے آئے تھے کہ وہ لڑکا تمہیں کہاں ملا اور تم نے کیا دیکھا۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ کیا آپ نے اس کو بتایا نہیں کیوں آیا تھا وہ دوبارہ یہاں؟ وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ وہ دوبارہ اس لیے آیا تھا کہ تم سے مزید کچھ جان سکے۔ وہ بھائی ہے لڑکے کا، پریشان تھا اس لیے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ اب یہاں نہ آئے۔ میں اسے تم تک نہیں آنے دوں گی، اس لیے اب تم ذرا سارا ڈر خوف اپنے دل سے نکال دو۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تم سے، میں امی ابو سب ہیں یہاں تمہارے پاس، تم تنہا نہیں ہو اور تم نے کچھ نہیں غلط نہیں کیا، تو پھر کوئی تمہیں کیوں نقصان پہنچائے گا؟ اس کی بہن نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ وہ لڑکا مر گیا ہے نا؟ وہ کمزور آواز میں بولی۔ نہیں، وہ ہاسپٹل میں ہے، مگر تم اس بارے میں کچھ مت سوچو، سب بھول جاؤ اور اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ محبت بھرے لہجے میں اس کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا جب اس نے میگزین بند کر کے لائٹ آف کرنے کا ارادہ کیا۔ تبھی باہر سے آتی آوازوں پر وہ کچھ چونک کر دروازے کی بجائے کھڑکی کی سمت بڑھ گئی۔ پردہ سرکا کر اس نے شیشے کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے حیرت سے ہنی کو دیکھا جو اپنا تکیہ سینے سے لگائے سامنے والے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ چاچو دروازہ کھولیں، مجھے اندر آنا ہے۔ دروازہ بجاتے ہوئے وہ نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ صدائیں لگا رہی تھی، جبکہ سارا نے ناگوار نظروں سے سامنے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں وہ اندر کان بند کیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہنی کی مستقل بلند پکاروں پر بلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ باہر نکلو، چلاتے ہوئے اس نے ہنی کو واپس باہر نکالا جو اندر گھستی چلی جا رہی تھی۔ مجھے چاچو کے کمرے میں سونا، نیچے گرمی لگتی ہے، اور پیر پٹکتے ہوئے بزید تھی۔ یہ بات جا کر اپنے ابا حضور سے کہو تاکہ انہیں یاد آ جائے کہ اسے ایک مہاراجہ کے علاوہ بھی اس گھر میں انسان بستے ہیں جنہیں اسی کی ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے چاچو کے کمرے میں ہی سونا ہے۔ اگر آپ نے مجھے اندر نہیں آنے دیا تو میں ان سے آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ ان کے کمرے میں سوتے ہیں اور ان کے ڈریس بھی پہنتے ہیں، ان کے شوز بھی اور پرفیوم بھی لیتے ہیں۔ روکے جانے پر ہنی دھمکیوں پر اتر آئی۔ ہاں جاؤ، جا کر شکایت کرو، گھوم رہے ہیں نا وہ ناگا پربت کی وادیوں میں، جاؤ اڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ ہنی کو کھرکتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی۔ عزیز سنیں، ہمارے کمرے میں ٹھنڈی مشین چلتی ہے، اگر آنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت جگہ ہے، وہ بڑی لکاوٹ کے ساتھ آفر کر رہا تھا۔ مجھے اندر آنے دیں، ہنی روحانسی ہوتی چیخی تھی۔ تم نے نیچے واپس جانا ہے یا مار کھانی ہے؟ ہنی کو ٹپٹتے ہوئے اس نے حیرت سے سارا کی طرف دیکھا۔ ارے ہم نے تو اخلاقاً آفر کی تھی، آپ تو سچ مچ آ گئی۔ وہ چہکا تھا، مگر ناگوار نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہ ہنی کا ہاتھ پکڑے واپس پلٹ گئی۔ میں تمہیں بہت اچھی سٹوری سناؤں گی، تم میرے کمرے میں سونا، ٹھیک ہے؟ ہنی کو بہلاتی وہ کمرے میں کی ہمت بڑھی تھی۔ عزیز سنیں، ہماری ہنی کو رات میں 10 بار واش روم جانے کی عادت ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہاں یہ تنہا بھی نہیں جاتی۔ پیچھے سے ابھرتی اس کی مسکراتی آواز پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ صوفے پر دراز ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ چونک کر اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوئی جو عجلت میں سینڈل کے اسٹرپ بند کرتے اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟
اس نے پوچھا۔ میں ابو کے ساتھ جا رہی ہوں، بیگ میں کچھ تلاش کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ایک پل کو رکی مگر پھر کہا تھا ہاسپٹل۔ کیوں؟ وہ مشکوک ہوئی۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اس لیے؟ نظر چرا کر اس کی بہن بولی۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھا آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ مجھے ابو نے بتایا، انہوں نے فون کیا اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اس کی بہن نے کہا تھا، جبکہ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جو تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل رہی تھی۔ یہ بڑی مسٹیریس اسٹوری ہے، مجھے تو ابھی تک کہانی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرسٹ ایپیسوڈ پوری ہونے والی ہے۔ کچن میں داخل ہوتے وہ ٹھٹک کر رکی اور وہ جو ٹیبل پر لیٹا انگڑائیاں لے رہا تھا فوراً نہیں اٹھا تھا۔ دوسری جانب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھٹی والے دن گھر میں صبح کوئی بیدار ہوگا۔ آج بھی وہ بہت جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے چائے کی طلب کچن میں لے آئی تھی۔ آ جائے سارا، اگر کچھ چاہیے تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، خود ہی لے لیجیے۔ شان کے کہنے پر وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی جو پیاز کاٹتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، میں بھوکا بیٹھا ہوں، یہاں سے ہے کوئی جو تمہیں ناشتہ بنا کر پیش کرے گا؟ ٹیبل پر بیٹھا وہ اسے جتا رہا تھا جو خاموش کھڑی تھی۔ اور ابھی تک صرف پیاز کے چھلکے اترے ہیں، شام تک تو آملیٹ بنا ہی لوگے تم؟ وہ شان کو لتاڑ رہا تھا۔ خود بھی کچھ ہاتھ پیر چلا لو، نوکر نہیں ہوں تمہارا؟ شان جل کر بولا۔ تمیز سے بات کرو، تمہارا فرض ہے میری خدمت کرنا، آخر بڑا بھائی ہوں میں تمہارا، وہ یاد دلا رہا تھا۔ تم مجھ سے بڑے ہو مگر صرف دہی کے بڑے ہو، اس لیے اوقات میں رہو، سمجھے؟ شان بالکل روب میں نہیں آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں دہی کا بڑا نظر آتا ہوں تمہیں؟ ٹیبل سے کود کر اس نے شان کو دبوچا جبکہ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی دنگ ان کی ہاتھا پائی دیکھ رہی تھی۔ پیچھے صبح صبح دماغ خراب کیا تو یہ چھری تیرے خالی پیٹ میں اتار دوں گا۔ شان نے جس طرح دھاڑتے ہوئے اپنا چھری والا ہاتھ اٹھایا تھا وہ دہل کر پیچھے ہٹی تھی تو اس کا ہاتھ انڈوں کی باسکٹ سے ٹکرایا۔ پلک جھپکتے ہی باسکٹ زمین بوس ہو چکی تھی۔ ٹوٹے بکھرے انڈوں سے نظر ہٹا کر سارا نے ان دونوں کو دیکھا جو صدمے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ ساخت ہو گئے تھے۔ سوری، سارا نے شرمندگی سے کہا۔ اب کر لو ناشتہ، بن گیا آملیٹ۔ چھری کاؤنٹر پر پٹکتے شان چلاتا ہوا ٹیبل پر جا بیٹھا جبکہ شاہ رخ نے جھپٹ کر وہی چھری اٹھائی۔ سارے انڈے توڑ دیے، اب کیا ہم تمہیں کھائیں گے؟ چھری لہراتا ہوا جس طرح گراتے ہوئے قریب آیا، سارا کا چہرہ فک ہو گیا۔ کل کالج میں اس کا پہلا دن تھا۔ بہت محنت اور لگن سے نئی سفید یونیفارم کو پریس کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا جو اب تک فون میں ہی مصروف تھی۔ یونیفارم ہینگ کر کے رکھنے کے بعد وہ اس کی جانب آئی جو اب فون سے فارغ ہو کر کسی گہری سوچ میں بیٹھی تھی۔ آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم جانتی ہو میں کس سے بات کر رہی تھی؟ نظر ملائے بغیر وہ بولی۔ آپ اس سے کیوں بات کرتی ہیں؟ اس کے سوالیہ لہجے میں ناگواری ہی ناگواری تھی۔ میں ان سے بات کیوں نہ کروں؟ اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جواباً سوال کر رہی تھی۔ آپ کو ضرورت ہی کیا اس سے بات کرنے کی؟ اس کا لہجہ خراب ہونے لگا۔ ضرورت ہوتی ہے تو کیا تبھی کسی سے بات کی جاتی ہے؟ کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے اس کی بہن نے اتنا ہی کہا۔ آپ کیوں اس طرح سے تعلقات بڑھا رہی ہیں؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ تم کیوں اتنی تفتیش کر رہی ہو؟ انہوں نے خود فون کیا اور میں نے بات کر لی۔ اس بار اس کی بہن ناراضی سے بولی۔ مگر کل تو آپ نے خود سے فون کیا تھا۔ ہاں میں نے کل فون کیا مگر صرف ان کے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اس کی بہن فوراً بولی۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے وہ فون کری یا آپ؟ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ خیریت دریافت کرنے میں ہی نکل جاتا ہے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ آخر تمہیں کس چیز پر اعتراض ہے؟ اس کی بہن چلائی تھی۔ مجھے اس شخص پر یہ اعتراض ہے جس سے آپ کو کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہوتی جا رہی ہے، جس کے فون کا آپ کو انتظار رہنے لگا ہے۔ تم کیوں خار کھاتی ہو اس بندے سے؟ اس کی بہن ناراضی سے بولی۔ جواباً سر جھٹکتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ تم نے توڑ دی سارے انڈے؟ اب تمہاری بہن نے تو ہمیں ہی باتیں سنانی ہیں کہ آج تک تو ان کے میاں بھی گھر پر ہیں جو چھٹی والے دن اپنی بیگم کو کوئی کام کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور اب تو اپنے ساتھ ساتھ ان کا ناشتہ بھی ہمیں بنانا پڑے گا۔ اس پر گراتے ہوئے وہ رک کر شان کی سمت پلٹا تھا۔ یار یہ لڑکیاں صرف چھری دکھانے سے اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہے، پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اس کے شرارتی لہجے پر سارا کی چتیویاں چڑھنے لگیں۔ میں آپ ہی کو جا کر خود ہی بتا دیتی کہ میں نے سارے انڈے توڑ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا، وہ جل کر بولی تھی۔ ارے ایسا غضب مت کیجیے گا۔ شان فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ان کے ہسبینڈ کی موجودگی میں کسی کی جرأت بھی نہیں ہو سکتی کہ نیند سے جگانے کی۔ ان کے تو بچے بھی حسرت سے بیٹھے ان کے جاگنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں چھٹی والے دن۔ یہاں آپ نے جا کر دروازہ بجایا، وہاں وہ دھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئیں گے، لہٰذا ان کی بیگم کو ڈسٹرب کرنے کا رسک لینے کی بجائے آپ صرف اتنی مہربانی کریں کہ ہمارے ناشتے کا کوئی انتظام کر دیں، بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ صرف آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس، پھر میچ کے لیے جانا ہے، ہمیں اگر دیر ہوگی تو باہر جمع ہو جائے گا اور ان کی آوازوں پر بڑے بھائی نے صبح ہی صبح ہمیں الٹا لٹکا دینا ہے۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے بڑی لجاجت سے درخواست کرا تھا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں شاید فریج میں اور انڈے ہوں۔ وہ پگھل کر راضی ہو گئی۔ نہیں ہیں اور انڈے، جتنے تھے وہ سب تم نے شہید کر دیا۔ خاموش کھڑا شاہ رخ پھر اس پر گرایا تھا۔ ایک منٹ، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے۔ یکدم ہی بولتے ہوئے شان کچن کی کھڑکی کی سمت گیا تھا جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کھڑکی کھولے باہر کا جائزہ لینے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ سارا آپ ایک کام کریں، کچن کے اس دروازے سے نکل کر دائیں طرف جائیں اور بڑے تائے کا پورشن ختم ہوتے ہی آپ کو ایک بڑا سا ڈربا نظر آئے گا، اسے کھولیے گا، جتنے انڈے ہاتھ لیں گے سب نکال کر لے آئیے گا۔ اسے ہدایت دیتا ہے وہ کچن کے اس دروازے کی سمت بڑھ گیا جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اس نے سارا کی مرضی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن میں کیوں جاؤں؟ تم دونوں میں سے کوئی چلا جائے۔ مشکوک نظروں سے شاہ رخ کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ مشرقی مرغیاں ہیں، اب پرائے مردوں کے ڈربے میں ہاتھ ڈالنے مردان کے ڈربے میں ہاتھ ڈالتے کہ اچھا لگیں گے؟ توبہ! مسکراہٹ چھپاتے ہوئے شاہ رخ نے ناراضی سے کہا۔ جلدی آ جائیں، زیادہ وقت نہیں ہے۔
दरवाजे के पास खड़ा शान उजलत में बोला, एक बात याद रखना, 90 की स्पीड से जाना और 100 की स्पीड से वापस आना, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शाहरुख की ताकीद पर इसने बाहर निकलते निकलते इन दोनों को देखा। ध्यान मत दें, वो मजाक कर रहा है। इससे पहले को वजह पूछती शान ने मुस्कुराहट टोकते इसे इत्मीनान दिलाया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहाँ लाजमी अंडे मौजूद होंगे? हो सकता है कि आज मुर्गियों ने अंडे ही ना दिए हों। वो जज्बस होती अपनी खुशदरी का इजहार करी थी। दरअसल वो जाना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि इसे लग रहा था कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। आप फिक्र न करें, मुझे यकीन है कि अंडे ज़रूर होंगे डब्बे में। शान के पूरी यकीन अंदाज पर सारा ने हैरत से देखा। अरे अब चली भी जाओ, वरना बड़े भाई को जगाकर तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। तुम्हें भी बड़ा शौक है इनसे बढ़ने का। शाहरुख झुलाता हुआ दरवाजे के करीब आया था। लेकिन मुझे मुर्गों से बहुत डर लगता है। इस बार मुर्गे ने मुझ पर हमला कर दिया था। एक बार अगर वहाँ कोई मुर्गा नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। इसके परेशान अंदाज में पूछने पर शान बस एक पल को दंग हुआ, मगर फिर बेतहाशा संजीदगी के साथ बोला, मेरा यकीन करें, वहाँ एक भी मुर्गा नहीं है, सबकी सब मुर्गियाँ हैं। शान के कहने पर शाहरुख की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। आंखें पड़े वो हैरत से शान को ही देख रहा था। दूसरी जानिब नाचार वो गायब दिमागी से सारी लाती आगे बढ़ गई। बात सुन, वहाँ कोई मुर्गा नहीं है? सारा के जाती वो शान से सवाल कर रहा था, जिस पर इसकी बमुश्किल रुकी हुई हंसी उबल पड़ी थी। मौत जाती दड़बा है वो, मौत जाती। वो बुलंद हंसी के दरमियान बोला, जब ही वहाँ सिर्फ मुर्गियाँ और अंडे हैं, आखिर मुर्गियाँ रहती भी तो किसी की सरपरस्ती में है। शान के हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए शाहरुख ने कहा। दड़बे के पास बैठते हुए इसने डरते डरते पिंजरे का दरवाज़ा खोला। वाकई वहाँ जगह जगह अंडों के ढेर पड़े थे। इन्हीं तादाद में मुर्गियाँ थी कि इसने गौर करने की अहमियत ही नहीं की कि वहाँ मुर्गियों के दरमियान मुर्गे कितने मौजूद हैं। एहतियात के साथ अंडे निकालते हुए इसने कोई दर्जन भर के करीब अपने पल्लू में संभाले थे और पिंजरे का दरवाज़ा बंद किया था। तभी दूर कहीं अकब से आती बुलंद आवाज़ों पर उठते हुए पलटी। इसके साथ ही इसके छक्के छूट गए। जान ले लूँगी तेरी, मेरी मुर्गियों के अंडे चुराए तूने, रुक वहीं। आग बकोला होकर वो ललकारती हुई इसकी तरफ भागी आ रही थी, जिसके पैर ज़मीन में जकड़ गए थे। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसे मज़ीद कितना अरसा लग सकता है मुकम्मल सेहतियाब होने के लिए? हॉस्पिटल के कंपाउंड में सब्ज़े पर मौजूद बेंच पर बैठते हुए पूछ रही थी। अभी तो कोई अंदाज़ा शायद इन्हें भी नहीं हो सकता कि कितना अरसा। अब एक माह तो वो जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं हो सका। मैं तो बस ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे अभी मज़ीद कितने अरसे तक ट्रैंकुलाइज़र के ज़रिए से रखा जाएगा। वो गहरे संजीदा लहजे में बोले थे। लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि वो होशो हवास में खौफ से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठता है, किसी को अपने करीब नहीं आने देता। अक्सर तो इसकी इतनी हालत बिगड़ जाती है कि मुझे भी नहीं पहचानता, छूने के तक नहीं देता। खुद को ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है इसे संभाले रखना। बुझे हुए चेहरे के साथ वो थके हुए लहजे में बता रहे थे। आपकी परेशानी अपनी जगह बजाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़हनी हालत नॉर्मल होगी। वो बकौर इनके चेहरे के तासुरात देखते हुए बोली थी। जितना भी वक्त लगे, मगर मैं बस वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मध्यम लहजे में बोले थे। इसकी हालत देखकर मेरी हिम्मत टूटने लगती है। जिस जगह से तकलीफ़ से वो गुज़रा और गुज़र रहा है, इसकी शिद्दत मुझे अपने दिल में महसूस होती है। मेरी घर में वो सबसे अलग और बहुत ज़्यादा हसास है। अब्बू के जाने के बाद वो मेरे बहुत करीब रहा है। मेरे अलावा वो किसी से भी अपनी कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। कभी वो मेरी इजाज़त के बगैर या मुझे बताए बगैर घर से बाहर तक नहीं निकला, मगर इस रात वो कैसे मुझे बताए बगैर कब अपने दोस्तों के साथ निकल गया मैं नहीं जानता। सारी रात मैं इसे दीवानों की तरह शहर की सड़कों पर, हॉस्पिटल में और जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा था, इस बात से बेखबर कि एक क़यामत तो इस पर गुजर भी चुकी है। अगर इस रात आपकी बहन इसकी मदद न करती तो शायद। वो एकदम ही खामोश हुए थे। जबकि वो खामोश बैठी इसके चेहरे पर फैले तकलीफ़ से तासुरात को देख रही थी। आपने कभी शाख पर खिले इस गुलाब को देखा जो अभी पूरी तरह खिला भी ना हो? इनके एकदम ही कहने पर वो बस साख नज़रों से इसके सते हुए चेहरे को देख रही थी। वो कैसा इंसान होगा जो इस अधखुले फूल को शाख से नोच कर इन ऐसे पैरों तले रोन डाले? क्या वो इंसान दिल जैसी चीज़ सीने में रखता होगा? वो तो इंसान ही नहीं हो सकता। इस रोंदे हुए फूल जैसा हाल ही हुआ है मेरे भाई का। पड़ा हुआ है वो अंदर, जिसे पता नहीं किसने अपने पैरों तले बेदर्दी से रोन डाला। नम आंखों के साथ वो इस शख्स के चेहरे को ही देख रही थी, जिसके दिल की अजियत इसके चेहरे पर भी तारी थी। मैं नहीं पूछ सकता उससे कैसे क्या हुआ, वो मुझे बता नहीं सकता इसे कहाँ तकलीफ़ है। नम होती आंखों के साथ वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुए थे। यह हादसा होने से कुछ दिन पहले इसने मुझसे फरमाइश की कि इसे बाइक चाहिए। इसका ख्याल था कि कॉलेज में आकर इतना बड़ा हो गया कि अपनी ज़ाती बाइक रख सके, क्योंकि इससे पहले मैं हर बार ये कहकर मना कर देता कि वो भी छोटा है। मगर अब जब मैं राज़ी हो गया तो वो खुद इस काबिल नहीं रहा कि। सर झुकाए वो खामोश बैठे अपने हाथों को देख रहे थे। आपकी कैफियत का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है, मगर आपको मजबूत रहना है। कम अज़ कम इसके सामने खुद आपको मजबूत ज़ाहिर करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आपकी हिम्मत और तवज्जो इसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ ला सकती है। वो बोली थी। क्या इसके बारे में सब जान के कुछ हिचकते हुए वो पूछ रही थी। मेरे घर के बड़े इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, ये सब इनसे कैसे छुपा सकता था? वो बोले थे। अल्लाह इसका पर्दा ज़रूर रखेगा। मुझे यकीन है जो कुछ इससे छीन गया, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह से इसे नवाजेगा। आपने पुलिस स्टेशन में शायद रिपोर्ट लिखवाई थी। याद आने पर वो बोली। हाँ, गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट, मगर इसके बाद मैंने मामले को बाहर नहीं निकलने दिया। मेरे चाचा सिविल सर्विस में इस चीज़ को छुपाकर कार्रवाई करने में इनकी बहुत मदद मिली है मुझे। वो बता रहे थे। क्या आप लोगों ने कोशिश छोड़ दी इन सबको तलाश करने के लिए? वो पूछ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मगर अब तक सिर्फ कोशिश ही जारी है। वो लोग नहीं मिल रहे, ये तो उनकी खुशकिस्मत सी हो सकती है, क्योंकि अगर वो जानवर मेरे सामने मेरी पहुँच तक आ गए
تو میں کسی بھی حالت میں انہیں دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کے بعد مجھے سولی پر چڑھ جائے مگر میں انہیں زمین کے اندر اتارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گھٹے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے ان کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ کیا میں اب بھی اس سے مل سکتی ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ 4-5 گھنٹوں سے پہلے آنکھیں نہیں کھولے گا۔ اس کے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے خوابآور انجیکشن بہت ضروری ہیں، انہوں نے بتایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بس ایک نظر اسے دیکھوں گی۔ بیگ شانے پر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو یہاں تنہا نہیں آنا چاہیے تھا، اس کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے وہ بولے تھے۔ میں یونیورسٹی سے سیدھی یہاں آئی ہوں، ابو کے ساتھ آنے کے لیے شام تک انتظار کرنا پڑتا، ویسے بھی گھر پر امی کو بتا کر یہاں آئی ہوں۔ وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ دوسری جانب انہوں نے بس ایک نظر اس کے آسمانی دوپٹے کے حالے میں دھوپ سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اس نے دور نظر آتے شان کو دیکھا تھا جو اسے واپس آنے کا اشارہ دے رہا تھا، جبکہ معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہوتے ہوئے اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے کہ انجانے میں وہ چوری جیسا بھیانک کام کر چکی تھی، اور چور ہمیشہ چوری کرنے کے بعد رنگے ہاتھوں یہ پکڑے جانے کے بعد بھاگتا ہے، سو اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا تو کوئی حیرت انگیز کام نہیں تھا۔ پیچھے وہ بلند آواز میں اسے برا بھلا کہتی دندناتی ہوئی اس کے تعاقب میں دوڑی آ رہی تھی۔ جلدی بھاگ کے اور تیز! شان وہیں کھڑا جوش سے چیخ رہا تھا۔ دوسری جانب فل سپیڈ میں بھاگتے ہوئے اس کا حشر نشر ہونے لگا۔ جیسے وہ بھاگتی ہوئی قریب آئی، ایک لمحے بھی ضائع کیے بنا شان نے اس کے سر کے گرد ہاتھ رکھ کر اندر دھکیلا تھا اور سرعت سے خود بھی اندر ہوتے ہوئے دروازے کا لاک لگا لیا، جسے پیٹتے وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ تم دونوں نے چوری کروائی ہے مجھ سے، وہ تم اب میرے پیچھے بھی پڑ جائے گی۔ انڈے شان کے حوالے کرتے ہوئے واقعی غصے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ بس ڈھٹائی سے ہنس رہا تھا۔ اب تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، اب تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ 2 دن میں رنگ دکھانے شروع کر دیے تو نے، باہر نکل ذرا، نہ تجھے ڈر میں لے جا کر بند کیا تو نام بدل دوں گی۔ دوسری جانب دروازے سے ہٹ کر وہ کھڑکی کی طرف آ کر اسے للکار رہی تھی، جبکہ سارا واقعی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، مجھے بالکل نہیں پتا تھا وہ تمہاری مرغی ہے، مجھے تو ان دونوں نے وہاں بھیجا تھا۔ اور صفائیاں دیتی وہ کھڑکی کے قریب گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی چیخیں نکل گئی جب اس آفت کی پڑیا نے گرل میں سے جھپٹ کر اس کی کلائی دبوچ لی۔ ارے چھوڑیے ان کا ہاتھ، کہاں ان کا یہ نازک ہاتھ اور کہاں آپ کے یہ لوہے جیسے پنجے۔ شاہ رخ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے سارا کی کلائی پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، جو اس نے یکدم ہی سارا کو دور دھکیل کر شاہ رخ کا گریبان پکڑ لیا اور ایسا کھینچا کہ وہ بیچارہ بری طرح گرل سے ٹکرایا۔ سارا یہاں آ جاؤ، وہ تو اب بچے گا نہیں۔ شان کی آواز دینے پر وہ اس کی سمت چلے گی۔ نہ بڑی ہمدردیاں پھوٹ رہی ہیں، دل میں محبتیں ٹپک رہی ہیں۔ گھٹیا لوفر، اب کیسے لگ رہے ہیں لوہے جیسے پنجے؟ اس کا بازو گرل میں پھنسائے دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان کھینچتے ہوئے وہ گررائی تھی۔ شرم تو آتی نہیں صبح صبح مردوں سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے۔ دیکھیے مس، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے جھلا کر بولا۔ اسلامیت پڑھائی ہے میں نے تجھے جو مس رانا کہتا رہتا ہے؟ ارے رانا میرے باپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو مجھے میرے نام سے پکار، ابھی میرا نام لے ورنہ گھوسا منہ پر مار دوں گی۔ اس کے بازو کو مزید موڑتے ہوئے دھمکا رہی تھی۔ ارے بھائی کیا نام ہے ان کا؟ وہ بری طرح جھلا کر شان سے پوچھ رہا تھا۔ او ککر، تیرے بھی دماغ کی بتی فیوز ہو گئی ہے کیا؟ باہر نکل ذرا، سب سے پہلے تیرے گلے میں ٹائری لٹکاؤں گی۔ وہ خونخوار انداز میں شان پر چیخی۔ میرا مطلب تھا کہ ہم سب پیار سے مومو کہتے ہیں۔ شان ہنستے ہوئے بولا۔ چل بھائی اب جلدی سے بول دے وہ سنہری حروف کے مومو، آئی لو یو۔ اس کے بازو اور گریبان کو مزید سختی سے جکڑتے ہوئے وہ ہدایت دے رہی تھی، جبکہ آملیٹ بناتے ہوئے سارا حیرت سے یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے آپ اگر ہماری جان بھی لے لیں تب بھی آپ سے یہ سنہری حروف کہنے کی غلطی نہیں کریں گے، وہ بگڑ کر بولا، مگر اسی کے ساتھ وہ تکلیف دہ انداز میں چلانا شروع کر چکا تھا، کیونکہ وہ آگ بگولا ہو کر گریبان آگے پیچھے کھینچتے ہوئے بنا رکے اس کا سر گرل سے ٹکرانا شروع کر چکی تھی۔ ارے کوئی آ کر بچاؤ ہمیں یار! اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا۔ دوسری جانب سارا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے شان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ ڈرائنگ روم کے باہر رکی وہ چند لمحوں تک اندر سے ابھرتی آوازوں کو سنتی رہی، مگر جب ضبط جواب دے گا تو تیز قدموں کے ساتھ کچن کی سمت آئی، جہاں اس کی بہن مہمانوں کی تواضع کے بندوبست میں مصروف تھی۔ پھر آ گئے یہ لوگ! اس کے تیز لہجے پر وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں دوبارہ آ گئے ہیں یہ لوگ منہ اٹھا کر؟ آخر آپ منع کیوں نہیں کر دیتی امی کو اس رشتے کے لیے؟ کیوں منع کر دوں؟ مصروف انداز میں وہ اطمینان زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ اس لیے کہ مجھے وہ شخص آپ کے لیے ٹھیک نہیں لگتا، آپ کے شوہر کو آپ جیسا بلکہ آپ سے بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لیے جیسا جلاد صرف انسان ہی ہونا چاہیے، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کا امیج تمہاری نظر میں اچھا نہیں ہے، مگر میرا یقین کرو ان کی فطرت مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ میں تو اس انسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر انہوں نے مجھے اپنے قابل سمجھا اور پھر میرے انکار کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ آپ کو ہو کیا کر رکھا ہے اس شخص میں؟ کیا رکھا ہے اس شخص میں؟ آپ کو کیا نظر آیا یا اس میں جو اس کے لیے راضی ہو گئی ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولی۔ اس میں کیا رکھا ہے یا میں نے کیا دیکھا یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ابھی بہت چھوٹی ہو تم، ابھی وہاں تک سوچ نہیں سکتی جہاں تک میں سوچ سکتی ہوں یا دیکھ سکتی ہوں، وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اب تو آپ کو اس شخص کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، میری باتیں رد کرتے رہنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی طرح میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا؟ وہ غصیلے انداز میں بولی۔ کیسی عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں تو میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، کیسی بہن ہو تم میری؟ اس کی بہن اس بار ناراضی کے ساتھ بولی تھی۔ نہیں ہو سکتی میں خوش، آپ کو بھی میری پرواہ نہیں رہی، آپ کو بس اپنی خوشی عزیز ہے، یا پھر وہ شخص جس نے جادو کر دیا آپ پر؟ مجھے تو اس کا ذکر بھی زہر لگتا ہے اور میں سب کو بتا دوں گی کہ مجھے اس آدمی سے نفرت ہے۔ آہستہ بولو، گھر میں کوئی آیا ہوا ہے، کم از کم اس سے تو مت بتاؤ کہ تم اس حد سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اس کی بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے ڈانٹ رہی تھی، جواباً وہ پیر پٹکتی کچن سے نکل گئی۔
جی تو گائز یہاں پہ فرسٹ ایپیسوڈ ہماری اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ود نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. کوشش کروں گی کل سے لمبی ایپیسوڈ دوں کیونکہ یہ والا میں نے ناول جلدی مکانا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.